اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا۔ اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہیں، جس میں صبح کو آدمی مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر صبح کو مومن ہو جائے گا، اور یبیع دینہ بأرض من الدنیا، اور دنیاوی ساز و سامان کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ یہ مفہومی ترجمہ ہے اس حدیث کا۔ نیک اعمال میں جلدی کرو ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریک رات کی مانند ہیں، رات کی طرح ہیں، اور ایسے فتنے ہوں گے جن میں صبح کو انسان مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس کو ذرا سمجھ لیں، کہا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، اس کو مختصر سمجھتے ہیں، دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب مر جائے انسان، نہ ہی حالات کا بھروسہ ہے کہ کب اچھے حالات ہوں کب برے حالات ہوں۔ اسے مختصر میں سمجھا دوں تو نیک اعمال میں جلدی کرنا، ایسے یوں سمجھ لیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ حج بعد میں کر لوں گا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، اگر یہ سوچ رہے ہوں تو جتنی جلدی ہو سکے فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کو اپنی جھولی میں بھر لو، اپنی جھولی میں سمیٹ لو، کیونکہ زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے اور حالات کا بھی بھروسہ نہیں۔ تم سوچ رہے ہو کہ بعد میں حج کو چلا جاؤں گا یا حج ادا کر لوں گا یا کوئی دیگر عبادت ہے، اچھا کام ہے وہ کر لوں گا، اور اس کے پہلے مر گئے تو عمل رہ جائے گا۔ یا تم سوچ رہے ہو کہ بعد میں کسی چیز کو انجام دے دوں گا اور اس کے پہلے حالات خراب ہو گئے تو کیا پتا۔ لہذا ایسی چیزوں کے آنے سے پہلے اور ان فتنوں سے پہلے جو سخت تاریک رات کے مانند ہے، جس میں بصیرت اور بصارت دونوں کام نہیں کرے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا، انسان کا ذہن کام نہیں کر پائے گا، وہ اتنا فتنوں کا شکار ہو جائے گا، تو اس دور کے پہلے، ان فتنوں کے پہلے، ان حالات کے آنے کے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، یہ مراد ہے۔ پھر کہا گیا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت سے لوگ بہت سے معنی اس کے بیان کرتے رہتے ہیں، کافی اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے، بہت سی باتیں بتائیں، لیکن اگر حدیث ہی سے ایسے سمجھنا ہے تو جو روایت میں نے پڑھی ہے جامع ترمذی کی پڑھی ہے، اس ٹکڑے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر، اس کو کیسے سمجھیں؟ غور سے سنیے، تھوڑی علمی باتیں ہیں۔ کیا ہے، ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے، ہر ایک کو ایک مزہ چاہیے رہتا ہے، تو کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ وہ مزہ نہیں لا سکتے۔ قرآن و حدیث کوئی مزے کی چیز نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جو معیار ہے علمی طور پہ تھوڑا بلند کریں، تھوڑا اٹھائیں، تبھی علمی باتیں ہمارے تک آ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صبح کو مومن شام کو کافر ہوگا انسان، اور شام کو مومن صبح کو کافر ہوگا انسان۔ اس کا معنی بہت سے لوگ